بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کے 16 دروازے مقرر کیے ہیں اور ان کی چابیاں بھی ہیں۔ جنہوں نے یہ چابیاں حاصل کر لیں وہ کبھی بھی تنگ دست نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا انسان نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسلمان کے لیے فرائض و خداوندی یعنی نماز، روزہ اور حج، زکوٰۃ کے بعد رزق حلال طلب کرنا بھی فرض ہے۔ تو وہ کون سے رزق کے 16 دروازے ہیں اور ان کی چابیاں کون سی ہیں؟ جس نے بھی یہ چابیاں حاصل کر لیں وہ کبھی بھی رزق کی تنگی سے پریشان نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ وہ 16 رزق کے دروازوں کی 16 چابیاں یہ ہیں۔ نمبر 1، رزق کا پہلا دروازہ نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ تائیدین ارکان کے ساتھ سکون کے ساتھ باقاعدگی سے نماز با جماعت پڑھنا یہ رزق کے لیے پہلا دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نماز ادا کرو اور اہل خانہ کو نماز کے لیے کہو، رزق تمہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے رہا ہے۔ ہمارا کیا کام ہے؟ نماز کو اہتمام سے پڑھنا ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے۔ نمبر 2، استغفار۔ یہ انسان کثرت سے زیادہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے تو اس کے لیے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اللہ اسے ہر جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ استغفار کی کثرت سے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، اور اللہ مدد کرے گا تمہاری مال کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے سے، تو مال اور بیٹے اللہ تعالیٰ استغفار کی کثرت سے عطا فرماتا ہے۔ تیسرا دروازہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ اللہ کے راہ میں جو خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے کر رہے گا۔ یہ 100% پکی بات ہے۔ انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے اس کا بدلہ اس کو مل کر رہتا ہے۔ انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ اس سے 10 گنا زیادہ بڑھا کر دے گا۔ چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ ان کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پانچواں دروازہ کثرت سے عبادت کرنا ہے۔ نفل پڑھنا، نمازیں پڑھنا، تلاوت کرنا، خوب جی بھر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس سے بھی رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ ان پر تنگ دستی کے راستے بند کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے ہاتھ کاموں میں الجھا دوں گا اور لوگوں کی طرح تیری محتاجی کو بھی ختم نہیں کروں گا۔ لوگ سنتوں اور فرض نمازوں پر توجہ دیتے ہیں لیکن نفل نماز چھوڑ دیتے ہیں، جس سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ چھٹا دروازہ جس سے انسان کا رزق بڑھتا ہے وہ حج اور عمرے کی کثرت کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ گناہوں اور تنگ دستی کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح آگ کی بھٹی سونا چاندی کی میل کو دور کر دیتی ہے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ کثرت سے حج اور عمرہ کریں۔ ساتواں دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اور ان رشتہ داروں سے بھی ملتے رہنا چاہیے جو آپ سے قطع تعلق ہوں۔ آٹھواں دروازہ جو لوگ ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں یا رزق کے اعتبار سے کمزور اور غریب ہوتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ کمزوروں کے ساتھ صلح رحمی کرنا، غریبوں کے غم بانٹنا، مشکل وقت میں ان کے کام آنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ تمہیں اپنے کمزور اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے۔ نوواں دروازہ ہے وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا۔ جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دے گا۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو نظر صرف اللہ کی ذات پر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے رزق دینا ہے اور وہ انشاءاللہ ضرور دے گا۔ 10واں دروازہ شکر ادا کرنا ہے۔ انسان جتنا زیادہ شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنے زیادہ رزق کے دروازے کھولتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اتنی نعمتیں اور اتنا زیادہ عطا کروں گا۔ 11واں دروازہ گھر میں مسکرا کر داخل ہونا۔ انسان گھر جائے اور اہل خانہ کو مسکرا کے سلام کرے
گھر میں مسکرا کر داخل ہونا سنت بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رزق بڑھا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہو کر مسکرائے، سلام کرے۔ 12واں دروازہ ماں باپ کی فرمانبرداری کرنا۔ جو بندہ اپنے والدین کا فرمانبردار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی تنگی سے نہیں آزماتا، وہ شخص کبھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ 13واں دروازہ ہر وقت باوضو رہنا۔ جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باوضو رہے، اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ کبھی کمی نہیں ہونے دیتا اور اس سے رزق کے دروازے کبھی کھل جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، تم ہر وقت باوضو رہنا، اللہ تمہارے اوپر رزق وسیع کر دے گا۔ 14واں دروازہ چاہت کی نماز پڑھنا ہے۔ دن کے 10 بجے جو 4 نفل پڑھتا ہے، اس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ چاشت کی نماز پڑھنے سے رزق میں برکت بڑھتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دور بھگا دیتی ہے۔ 15واں دروازہ سورہ واقعہ پڑھنا ہے۔ قرآن مجید میں 27ویں پارے کی ایک سورت واقعہ ہے جو چھوٹی سی سورت ہے، زیادہ بڑی نہیں ہے، تو جو بندہ روزانہ اس کو باقاعدگی سے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی پریشانی سے نکال دیتا ہے۔ وہ سورت واقعہ پڑھنے سے رزق بڑھتا ہے۔ 16واں دروازہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے۔ چنانچہ جو بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، بے شک اللہ کی ذات بہت عطا کرنے والی ہے۔ تو ناظرین، یہ رزق کے 16 دروازے ہیں۔ اگر آپ ان کی چابیاں حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کے گھر میں کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اتنا وسیع رزق عطا فرمائے کہ تیری مخلوق کے محتاج نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا۔ جزاک اللہ۔